آپ 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں کہ والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ۔ یہ 2 ہستیاں آئی تھیں اس ہستی کو وجود دینے کے لیے، دونوں میاں بیوی 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے، مدینے میں فوت ہو گئے۔ جو نابغی کے گھر میں ان کی قبر بنی، اب تو مٹ آ گئی۔ 12 ربیع الاول ہے، صبح کے 4:20 ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو رمضان میں نہیں پیدا کیا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں آئے، حج کے بابرکت مہینے میں نہیں، آپ کے آنے سے ربیع الاول بابرکت ہوا۔ آپ کو کسی برکت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی برکت سے ربیع الاول بابرکت ہوا۔ ویسے بھی ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو کیا ناموں کا جوڑ دیکھو، ادھر میرے محبوب بہار بن کے آ رہے ہیں اور ادھر مہینہ بھی بہار بن کے آ رہا ہے۔ اور صبح صادق، ادھر صبح کا سورج دنیا کا اندھیرا دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، ادھر میرے نبی کا نور دلوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر میں نے وہاں کیلنڈر دیکھا مکے میں کہ 12 ربیع الاول کو صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے؟ تو 4:20 پر تھی۔ تو میں نے اپنے بیان میں یہ اضافہ کر دیا، پرانی کتابوں میں تو نہیں ملتا ہے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کہ صبح کے 4:20۔ عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، یا اللہ میرا عبداللہ تو لے لیا ہے، وہ میں نے نشانی دے دے۔ عبد المطلب کو کیا پتا کہ کون آ رہا ہے، تو یہ تو سید الکونین آ رہا ہے، یہ کعبہ قوسین او ادنا آ رہا ہے، علم نشرح لک صدرک آ رہا ہے، یہ شاہد مبشر آ رہا ہے، یہ نذیر داعی اللہ آ رہا ہے، یہ سراج منیر آ رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ آ رہا ہے جو خود نہیں بولتا، اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ تو میرے نبی جب عبد المطلب پردہ پکڑ کے رو رہے ہیں، یا اللہ عبداللہ دی نشانی دے دے، ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور 4 اور دیکھو جو نام اللہ نے اپنے نبی کے گرد جوڑے، ان کے مطالب پر غور کرو۔ آپ کی دائی کا نام تھا شفا، شفا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، ابھی کافر تھی پھر کلمہ پڑھا۔ شفا کیسے کہتے ہیں؟ صحت۔ آپ کی ماں کا نام آمنہ، آمنہ کیسے کہتے ہیں؟ امن۔ آپ کے قبیلہ کا نام ہاشم، ہاشم کیسے کہتے ہیں؟ کھانا کھلانے والا۔ آپ کے پردادا کا نام عمر تھا، لیکن وہ اتنے سخی تھے اور حاجیوں کو کھانے کھلاتے تھے تو اس کو ہاشم کہتے ہیں، خاندان کا نام۔ اور باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، بندگی۔ اپنا نام کیا ہے؟ محمد، جس کی تعریف ہوگی۔ دوسرا نام کیا ہے؟ احمد، جو رب کی ایسی تعریف کرے گا کوئی کر نہ سکے گا۔ دودھ پلانے والی کا نام کیا ہے؟ حلیمہ، اخلاق والی۔ قبیلے کا نام کیا ہے؟ سعدیہ، سعادت مند۔ جب عورتیں آئیں نا بچے لینے کے لیے دودھ پلانے، تو سب آپ کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ تو آخر میں ان کے خامد ابو کبشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی یتیم کو لے لیں، چلو کوئی ثواب ہی مل جائے گا۔ تو وہ آئیں تو عبد المطلب نے بلایا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ کہا اچھی فال ہے، اخلاق والی۔ تیرا قبیلہ کا نام کیا ہے؟ کہا جی سعد۔ کہا یہ بھی اچھی فال ہے، بخت والا، سعادت والا۔ کہا لے جا میرے پوتے کو۔ جو ہی حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ ایک قطرہ نہیں تھا، جو ہی آپ کو گود میں لیا دونوں چھاتیوں سے دودھ ٹپکنے لگا ایسے۔ اور انہوں نے ان کو سیدھے ہاتھ کی چھاتی سے دودھ پلایا، پھر الٹے ہاتھ کی چھاتی کی طرف کیا تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ حضرت حلیمہ کا ایک اور بیٹا بھی دودھ پیتا تھا، تو آپ نے منہ بند کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اپنے وہ
بالکل بچے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں حرام نہ کھانا حلال کھانا، حرام نہ کھانا حلال کھانا۔ رات ہو گئی تو بھوک لگی دونوں میاں بیوی کو، اور اونٹنی قحط کا زمانہ تھا، اس کے تھنوں میں قطرہ ہی نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے حلیمہ ابو کبشہ جیسے یہاں رب کی قدرت آئی ہے اس بچے کی وجہ سے، جا ذرا دیکھ کوئی تھنوں میں کچھ ہے۔ تو انہوں نے برتن اٹھایا، جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے لٹکے ہوئے تھے دودھ سے بھرے ہوئے، تو پورا جگ بھر کے لائے، دونوں نے پیا۔ صبح کا کیا عجب واقعہ ہوا جب آپ نے حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی گدھی کے اوپر بٹھایا، گدھی پر تھی سوار، اونٹنی پہ سامان تھا، تو گدھی نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدے میں سر کر دیا، پھر ایسے سر اوپر اٹھایا، پھر سجدے میں سر رکھ دیا، پھر سر اوپر اٹھایا، پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس کھوتے نے بھی پتا ہے کہ اے کون بچہ جڑا آ گیا میرے کو، پتہ نہیں تو امت محمد کو نہیں پتا کہ میرا نبی کون ہے اور کیا ہے۔ اللہ کی قسم جب تک در مصطفیٰ پہ سر نہیں جھکاؤ گے، عزتیں بھول جاؤ، بلندیاں بھول جاؤ۔ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔